علیکم دوستوں، انسائیڈ بھی محترم فخر میں خوش آمدید۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا فرانس سے فون آیا ہے جناب جنرل آصف غفور صاحب کو اور جنرل فیض حمید کو، اور انہوں نے شکوہ کیا کہ جناب تسی میرے نال کچھ زیادہ چنگی نہیں کی تھی اور وجہ بنی ہے موڈ خراب کرنا اور چھٹیوں کو غارت کرنا۔ مسٹر اینڈ مسز قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ پلیئر ٹائم گزار رہے تھے، ورلڈ ٹور کر رہے تھے، کبھی اس ملک کبھی اس ملک، کبھی جناب وہاں پہ بیٹھ کر جناب روٹی کھا رہے ہیں، کبھی جناب دبئی کی سڑکوں کے اوپر چہل قدمی کر رہے ہیں، اور اس چکر کے اندر جناب وہ اپنے لیے جو ہے وہ آسانیاں تلاش کر رہے تھے۔ اس دوران ورلڈ ٹور کرتے ہوئے دونوں پتی پتنی جو ہیں وہ فرانس پہنچ جاتے ہیں، اور فرانس کے دارالحکومت پیرس کے اندر مٹر گشت کرتے ہوئے وہ تھک کر ایک سڑک کنارے بیٹھ جاتے ہیں، اور سڑک کنارے ایک بلڈنگ ہوتی ہے، اس بلڈنگ کی سیڑھیوں پر وہ جو ہے بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد وہ جو مسٹر اینڈ مسز قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں وہ ماضی میں پہنچ گئے ہوں گے، وہاں پر جا کر جناب اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے کو دکھ سکھ پھرول رہے ہوں گے۔ اسی دوران وہاں سے ایک پٹھان صاحب کا گزر ہوتا ہے، اور پٹھان صاحب نے پہچان لیا کہ جناب یہ پاکستان کے سابق طاقتور ترین شخصیت ہیں، یعنی قمر جاوید باجوہ صاحب، اور اس نے اپنا موبائل نکالا اور موبائل نکال کے ان کی ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو یہ حرکت بہت زیادہ ناگوار گزری، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اس وقت بھی پاکستان میں موجود ہوں، اور یہاں پر بے شک میں ریٹائر بھی ہوں، میرا قلعہ قائم ہوگا، میں ایک فون کروں گا جناب شاہد اسلم والا حال ہو جائے گا۔ جو جرنلسٹ ہیں شاہد اسلم صاحب، جنہوں نے باجوہ صاحب اور باجوہ صاحب کی اہلیہ محترمہ کے جو اثاثہ جات کی تفصیل جو انہوں نے جمع کرائی تھی وہ نکالا تھا، بیچارہ ابھی تک جو ہے وہ لکیریں نکال رہا ہے، لیکن اس کا جو کیس ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ باجوہ صاحب نے جناب غصے سے دیکھا اس پٹھان صاحب کو اور یہ کہا میری ویڈیو مت بناؤ، اگر میری ویڈیو بنائی تو میں پولیس کو کال کروں گا۔ اب جناب وہ جو پٹھان صاحب وہاں پہ موجود ہے، مجھے نہیں پتا کہ ان کی جو ہے وہ کس جگہ سے ان کا تعلق تھا، البتہ پشتو وہ بول رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پشتو بول رہے ہیں، کیونکہ پشتو تو بھی مجھے نہیں پتا پشتو کی میں بولی جاتی۔ البتہ وہ اس سے پہلے یعنی ویڈیو جب انہوں نے قمر جاوید باجوہ صاحب کو دیکھا، ویڈیو بنانا شروع کر دی، تو اس وقت بھی وہ جناب باجوہ صاحب کے لتے لے رہے تھے، اور باجوہ صاحب اس کو یہ بار بار کہتے ہوئے پائے جا رہے تھے کہ میں آرمی چیف نہیں، یعنی ان کا یہ کہنے کا باجوہ صاحب کا مطلب تھا کہ میں اس وقت سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف نہیں ہوں، میں ایک ریٹائرڈ آدمی ہوں، یار تو میرے نال کیوں پنگے لے رہے ہیں۔ اور جب باجوہ صاحب نے اس کو یہ دھمکی دی کہ میں پولیس کو بلاؤں گا، تو وہ پٹھان صاحب تو جناب ہتے سے ہی اکھڑ گئے، انہوں نے پھر وہ لتے لیا باجوہ صاحب کے کہ توبہ توبہ توبہ، کانوں سے دھوئیں نکل گئے باجوہ صاحب کے۔ اس نسل کی گالی دی اس نے جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کو کہ باجوہ صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے منہ کہاں چھپانا ہے، اور ہم نے یہاں سے اٹھیں گے تو جائیں گے تو یہ جناب ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کریں گے۔ اگرچہ ان کا بس چلا ہوتا تو وہ اس مقام سے سلیمانی ٹوپی ان کے پاس ہوتی تو وہ پہنتے اور لوگوں اور نظروں سے غائب ہو جاتے، لیکن چونکہ وہ پاکستان کی ماضی میں ایک طاقتور شخصیت رہے ہیں، میدان چھوڑ کے بھاگنا تو ان کو کسی صورت پسند نہیں۔ ادھر سے وہ جو پٹھان صاحب تھے وہ لگے رہے ہیں اس وقت تک جب تک ان کا اپنا ابال نہیں اترا، لیکن مجال ہے باجوہ صاحب وہاں سے اٹھے ہوں یا اپنی اہلیہ کے ساتھ انہوں نے گفتگو کرنا چھوڑی ہو، اور یہ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ انہوں نے وہ کون سے دکھ سکھ ہیں جو اس ساری گفتگو کے دوران انہوں نے نہیں کیے ہوں گے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جیسے ہی وہ پٹھان وہاں سے نکلا ہوگا، باجوہ صاحب نے جیب سے موبائل نکالا ہوگا اور فوری طور پر انہوں نے سب سے پہلا فون کیا ہوگا جنرل فیض حمید کو، اور پھر دوسرا فون کیا ہوگا آصف غفور صاحب۔ آصف غفور صاحب کو فون کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا ہوگا کہ یار میں نے یہ 5th جنریشن وارفیئر یعنی 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ شروع کرنے کے لیے تو گو ہیڈ دیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جناب یہ جو کی بورڈ واریئرز اور یہ جو آپ نے فوج تیار کی تھی یہ میرے اوپر ہی حملہ آور ہو جائے۔ جنرل فیض حمید کو کہا ہوگا کہ یار دیکھ تو کیڑی نسل جو ہے وہ عمران خان کے لیے جنریٹ کر دی ہے جو اب کسی کے قابو میں نہ رہی، ان کو دوست دشمن کا فرق نہیں ہے۔ عمران خان کے لیے کیا کیا نہیں کیا میں نے، عدالتوں کو مینج کیا، جو ہے اکانومی کو مینج کرنے کے لیے جناب حفیظ شیخ کو مقدمات کے باوجود پاکستان بھی لے کے آیا، وزیر خزانہ بھی بنایا، IMF سے پروگرام بھی کرایا، اسمبلی کے اندر بل پاس کرانے کے لیے ہر ایک ایکسٹینڈ تک گیا۔ عمران خان کو بطور وزیر اعظم اتنے ہیلی کاپٹر پر سیریں کرائیں کہ عمران خان کو خود اندازہ نہیں رہا کہ جناب وہ ہیلی کاپٹر پر سیر کر رہا ہے یا یلو کیب کے اوپر سیر کر رہا ہے یا وہ جو ہے کون سی اوبر کریم کے اوپر سفر کر رہا ہے، ان کو اس بات کا ذرا سا احساس نہیں ہونے دیا۔ اگرچہ جہانگیر ترین ناراض ہو گیا، عمران خان کی ATM بند ہوگی، علیم خان ناراض ہو گیا، میں نے سب کو مینیج کیا۔ میں نے جہانگیر ترین کو واضح طور پر یہ پیغام بھیجا
کہ عمران خان کے خلاف کوئی جملہ نہیں تمہاری زبان سے نکلنا چاہیے، تم دوست تھے، دوست بن کے رہنا، دشمن بننے کی کوشش نہ کرنا۔ اور جہانگیر ترین نے دیکھو میری بات کا پاس رکھا، ابھی تک اس نے عمران خان کا کوئی ایک راز نہیں کھولا۔ یہ دیکھو انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا، مجھے اپنی بیگم کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ یہ ہے وہ بنیادی طور پر اصل چہرہ پاکستان تحریک انصاف کا، جو اس بات پر مسلسل جو ہے اس کی انہوں نے اس بیانیے کی ترویج کی کہ جناب یہ نیوٹرلٹی کی آڑ میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ عمران خان صاحب کا کل رائٹرز کو دیے جانے والا انٹرویو جو اس وقت رائٹرز کی ویب سائٹ پر موجود ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو عمران خان صاحب کی طرف سے ذرا سا احساس ندامت نظر نہیں آئے گا کہ یار یہ جو 9 مئی کا واقعات ہوئے ہیں یہ واقعتاً غلط تھے اور میری باتوں کو جو ہے مس انڈرسٹوڈ کیا گیا، میرے جو ورکرز تھے انہوں نے میری باتوں کا غلط مطلب لیا، میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ جناب فوج ہماری دشمن ہے، لیکن اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ فوج ہماری دشمن نہیں ہے۔ لیکن مجال ہے عمران خان صاحب نے اس سے ملتا جلتا کوئی ایک جملہ ادا کیا ہو۔ جنرل باجوہ صاحب تو ایک مثال ہیں، جو پاکستان کے اس وقت جو ہیں معاون خصوصی پرائم منسٹر کے اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں قمر الزمان کائرہ صاحب، وہ اس وقت ناروے میں موجود ہیں اور وہاں پر ایک تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھے۔ اس تقریب سے جس وقت وہ خطاب کر رہے تھے پاکستان کمیونٹی سے، تو سڑک کے دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے وہاں پر نعرے لگائے۔ کون سے نعرے لگائے؟ 2 گنجے ایک شیطان، لوٹ کے کھا گئے پاکستان۔ اور آپ کو پتہ ہے ان کے ہاتھوں میں جو پلے کارڈز تھے یا وہ جو چیزیں لہرا رہے تھے، جو تصاویر لہرا رہے تھے، وہ تصاویر کس کی تھیں؟ 2 شخصیات یعنی نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ جو تیسری تصویر تھی وہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی تھی۔ یعنی وہ بیرون ملک پاکستانی اس بارے میں جیسچرز دے رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ اس وقت پاکستان جن حالات کا شکار ہے اس کے ذمہ دار یہ 3 لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو اس وقت ہو رہی ہیں نیشنل فرنٹ کے اوپر یا انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر، اس کے اندر سے عمران خان کو آپ مائنس نہیں کر سکتے۔ اور ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا، ٹھیک اس سے پہلے جیو کی ویب سائٹ میں چیک کر رہا تھا تو وہاں پر ایک خبر مجھے نظر آئی، وہ عاطف خان صاحب کی کوئی خبر تھی۔ یہ کوئی اوورسیز پاکستانی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ باضابطہ طور پر لابنگ کر رہے تھے امریکن سینیٹرز کے ساتھ کھڑے ہو کر کہ جناب پاکستان کے ساتھ جو آپ فوجی امداد دے رہے ہیں اس کو لنک کر دیں، اس کو نتھی کر دیں، اس کو کلپ کر دیں پاکستان کے اندر انسانی حقوق اور شہری جو سیاسی آزادیاں ہیں اس کے ساتھ، کیونکہ اس وقت پاکستان میں جو حکومت برسر اقتدار ہے وہ نہ شہری حقوق کا خیال کر رہی ہے اور نہ ہی جو سیاسی آزادیاں ہیں اس کی پاسداری کی جا رہی ہے، کیونکہ جیلوں میں اس وقت ہزاروں لوگ موجود ہیں۔ اور یہ وہ کیس ہے جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر عمران خان صاحب کی جماعت بلڈ کر رہی ہے۔ ایک جانب فوج کے خلاف جو نفرت امیز بیانیہ ہے اس کی ترویج کی جا رہی ہے اور عمران خان صاحب خود اس سارے کے سارے بیانیے کو لیڈ کر رہے ہیں، اور نہ صرف اس کو لیڈ کر رہے ہیں بلکہ ڈیلی بیسس پر کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جہاں سے یہ جو آگ ہے وہ اور زیادہ پھیلتی ہے۔ دوسری جانب چیف آف آرمی سٹاف کو لے کر جو بیانیہ عمران خان صاحب بنا رہے ہیں وہ ایک اور 9 مئی کا سبب تو بن سکتا ہے، یہ گزرے ہوئے 9 مئی کی جو تلخ یادیں ہیں ان کو بھلانے کا سبب نہیں بن سکتا، لیکن عمران خان صاحب کو شاید اس وقت تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب 5 کا ٹولہ اوپنلی عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہے۔ اگر موجود بھی ہوگا تو کوئی لک چھپ کے ہی ہوگا، سامنے آ کر تو کوئی موجود نہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب اپنے طے شدہ بیانیے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی رائٹرز کے ساتھ انٹرویو کے اندر ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب نے جنرل عاصم منیر صاحب کے اوپر اٹیک کیا اور پہلی مرتبہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ میں نے استعفیٰ مانگا تھا اپنے دور کے اندر جب میں وزیر اعظم تھا، جنرل عاصم منیر تھے، کہ جناب آپ مجھے بطور DGISI نہیں چاہیے کیونکہ آپ میری مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں۔ وجہ کیا بنی تھی؟ ایک فائل جس کی تصدیق جنرل باجوہ بھی کر چکے ہیں اور فیصل ووڈا بھی کر چکے ہیں کہ جناب وہ جو فائل اس وقت عمران خان کو دی گئی تھی اس فائل کے اندر
وہ ثبوت تھے جو عمران خان صاحب کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے تھے، اور یہ بتایا گیا تھا عمران خان صاحب کو جناب کہ ان کو روک لیں، اگر آپ نے ان کو نہیں روکا تو پھر یہ صورتحال آپ کے لیے بھی تباہ کن ہوگی، کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ کا جو پولیٹیکل جو سٹیچر ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوگا۔ لیکن عمران خان نے کہا یار تو میرے گھر لڑائی پوانی ہے، اور یہ کہنے کے بعد انہوں نے جناب ان کو گھر کا رستہ دکھا دیا۔ سوال یہ ہے اس وقت، اور سب سے امپورٹنٹ، کہ کیا ہم نے ماضی سے سبق نہیں سیکھنا؟ عمران خان صاحب کو مجھے نہیں پتا کہ کون سا گمان ہے ابھی تک، وہ صورتحال کو ریڈ کیوں نہیں کر پا رہے، یا وہ ایسی کوئی نئی گیم سوچ رہے ہیں جہاں سے ایک مرتبہ پھر 9 مئی جیسے خدا نخواستہ واقعات رونما ہو جائیں، ایک مرتبہ پھر پاکستان کی عوام پاکستان کی فوج کے سامنے آ جائے خدا نخواستہ، اور اس موقع پر اگر دوبارہ ایسے واقعات ہوئے جس کا اظہار کئی مرتبہ کیا جا چکا ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ اگر اس مرتبہ کسی نے بھی ایک قدم آگے بڑھایا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور اگر واقعتاً ایسا ہو جاتا ہے۔ مزمل سہروردی صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اور کالمسٹ ہیں ایکسپریس کے، اور مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر شو کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو کے اندر جو نیا دور ویب سائٹ کو انہوں نے دیا، اس انٹرویو کے اندر مزمل سہروردی صاحب نے انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب انفیکٹ 9 مئی کو یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر انقلاب آئے، اور خود پاکستان کے اندر پاکستانی فوج کے اندر اس طرح کی رفٹ پیدا ہو کہ وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو عہدے سے ہٹا دیں۔ عمران خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ ان کی گرفتاری کی خبر سن کے تقریباً 10 لاکھ لوگ پاکستان کی سڑکوں پر نکل آئیں گے، چاہے وہ لاہور ہے، چاہے وہ پشاور ہے، چاہے وہ ملتان ہے، چاہے وہ کراچی ہے، چاہے وہ حیدرآباد ہے، اور اس طرح لوگ نکلیں گے کہ ان کو روکنا اور ان کو واپس ان کے گھروں میں دھکیلنا نہ قانون نافذ کرنے والے اداروں یعنی پولیس کے بس میں ہوگا، اور نہ ہی پاکستان کے طاقتور ترین ادارے یعنی پاکستان کی فوج کے بس میں ہوگا۔ اور یہی وہ نقطہ ہوگا جہاں پر فوج کے اندر جو عمران خان صاحب سے ریلیٹ کرنے والا گروپ ہے، یا عمران خان صاحب کی جہاں جہاں پر سپورٹ ہے وہ سامنے آئے گا، اور انٹرنلی دباؤ بڑھ جائے گا جنرل عاصم منیر صاحب پر کہ جناب آپ سٹیپ بیک ہو جائیں۔ اور اگر ایسا ہو جاتا تو فوج کے اندر بھی رفٹ شروع ہو جانی تھی، سڑکوں پر آلریڈی فساد ہو رہا ہونا تھا، اور ملک نے خانہ جنگی کی ایک ایسی کیفیت سے دوچار ہو جانا تھا جو خدا نخواستہ کسی المیے کو جنم دے پاتا۔ اور اگر آپ غور کریں تو مزمل سہروردی صاحب نے جو منظر کشی کی ہے یہ مبنی بر حقیقت ہے۔ اگر واقعتاً عمران خان صاحب کے لیے اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل آتے سڑکوں پر، تو پھر جو فرسٹریشن کا لیول ہم لاہور سے لے کر فرانس تک، لاہور سے لے کر ناروے تک دیکھ رہے ہیں، تو شاید ہمیں فرسٹریشن کا وہ منظر دیکھنے نہ پڑتے، کیونکہ اس کے بعد تو عمران خان صاحب نے یقینی طور پر جشن فتح منا رہے ہونا تھا، اور انہوں نے کہنا تھا کہ دیکھیں اس وقت عوام کی طاقت کس طریقے سے سڑکوں پر نکلی ہے، اور اس نے اپنا حق چھین لیا ہے، اس نے اس نالائق حکومت کو گھر بھیج دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے سہولت کاروں کو بھی گھر بھیج دیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو پایا، اور ایسا نہ ہونا عمران خان صاحب کی فرسٹریشن کے اندر مزید اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب ایک نئی لڑائی کی، ایک نئی نیریٹو کی تلاش میں ہیں، اور اسی لیے وہ انہوں نے اب پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو لیڈ کرنے والی شخصیت کو سنگل آؤٹ بھی کر لیا ہے، اور اس کو ٹارگٹ کرنے کی مہم کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ یہ جو گفتگو ہے، چاہے وہ فرانس میں ہو رہی ہو، چاہے وہ ناروے میں ہو رہی ہو، چاہے وہ واشنگٹن میں ہو رہی ہو، ان تمام گفتگو جن کی میں نے آپ کو 3 مثالیں دی ہیں، ان 3 مثالوں میں صرف ایک چیز کامن ہے، اور وہ ہے جنرل عاصم منیر کو اٹیک کرنا، اور یہی وہ اٹیک ہے، یہی وہ نیریٹو ہے جو اب عمران خان صاحب انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جاری ریاستی جبر، ریاستی تشدد کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کی فوج ہے، اور وہ اس بلیم گیم کے اندر اس حد تک آگے بڑھے ہیں کہ شاید ان کے لیے پیچھے ہٹنا بھی اب بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔